تیرے ابا اور میں مسجد کے اندر باقاعدگی سے اذان دیا کرتے، مسجد کے اندر مسجد کی صفائی کیا کرتے، نبی کے مہمانوں کا بڑا خیال کیا کرتے، لیکن سارا نام اعمال خالی کا خالی۔ الہی حج کہاں چلے گئے، نیکیاں کہاں چلی گئی، نماز روزے کہاں چلے گئے؟ اللہ فرمائیں گے فرشتوں ذرا چلاؤ مووی، ایک یہ بن رہی ہے، ایک اللہ بھی فرشتوں کے ذریعے مووی بنا رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ جو کہے گا حق ہے، سچ ہے، لیکن تجھے مجھے یقین دلانے کے لیے وہ کیمرہ اللہ آن کرے گا۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ڈیوٹی کر کے جب گھر آیا تھا، بیگ ادھر رکھا، گلے سے یوں ٹائی ڈھیلی کی، گاڑی کی چابیاں یوں پھینکی اور یوں کر کے آ کے لیٹ گیا۔ تیرے ماں باپ بڑی محبت کے ساتھ صبح کا بچھڑا شام کو آیا ہے تجھے ملنے کے لیے، تیری خیریت پوچھنے کے لیے تیرے کمرے میں آئے۔ اماں نے یوں کر کے دروازہ کھولا اور دروازے میں سے گھو کی آواز آئی، تو نے یوں کر کے ماتھے پہ بل چڑھایا۔ تیرے ماں باپ نے کہا بیٹا آ گئے، تو نے یوں کر کے کہا امی جان مجھے آ کے بیٹھنے تو دو۔ تیرے ماں باپ کی آنکھ میں اتنے سے آنسو آ گئے، وہ مایوس ہو کے کمرے سے گئے۔ میری غیرت کو جلال آیا، اسی وقت میں نے تیری ساری نیکیوں پر اپنا قلم پھیر دیا تھا۔ شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، سید زادے بیٹھے ہیں، علقمہ رضی اللہ تعالی۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کی ماں کو بلایا، معافی مل گئی، کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام نے غسل دیا، جنازہ پڑھایا، کفن پہنایا، قبر میں اتارا۔ جب دفنا کے آ گئے فرمایا علقمہ کی ماں بتا تو صحیح ایسا کون سا بڑا جرم کر دیا تھا کہ کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا؟ کہ نہیں کملی والے فرما بردار بڑا تھا، جب میں اسے کسی کام کو کہہ دیتی نہ کرتا، میں کہتی علقمہ یہ کام کر، یوں آنکھ کی بھگے یوں پر چڑھایا کرتا، بس یوں کیا کرتا۔ فرمایا اتنا سا ماں باپ کے آگے کھڑا ہو کے کرنے پر خدا نے مرتے وقت زبان سے کلمہ چھین لیا۔ جب تک ماں نے معاف نہیں کیا، ہم رحمت للعالمین ضرور ہے لیکن کلمہ تجھے ہم نہیں پڑھا سکتے۔ مولا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ، دین پور کے قبرستان کے اندر جس کی قبر ہے، اللہ اکبر میرے عزیزوں، فرماتے چیچا وطنی کے بس اسٹاپ پر، پنجاب کے اندر ایک شہر کا نام ہے، اس کے بس اسٹاپ پر میں گاڑی میں چڑھنے لگا، ایک فقیر ایک بیکاری نے میری تہمت کا کونا پکڑ کے کھینچ لیا۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگا بھیک نہیں مانگتا، روٹی نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، اتنا بتا دے دنیا میں اتنا عذاب ہے، آخرت میں مجھے کیا عذاب ملے گا؟ مولا عبدالشکور کہتے ہیں میں نے کہا کیا عذاب؟ اس نے اپنی ٹانگ سے تہمت اٹھایا، ساری ٹانگ خون پیپ سے بھری پڑی تھی اور اس کی ٹانگ کی پنڈلی میں کیڑے چل رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ خدا پاک نے آخرت کے عذاب دنیا میں دکھا دیے؟ رو کے کہنے لگا میرے سے نہ پوچھ میں نے کیا جرم کیا، میں وہ بدبخت آدمی جس نے اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا تھا۔ جہاں جاتا ہوں کوئی کان میں کہتا ہے ماں کا شان، کوئی ادھر کہتا ہے ماں کا شان، کوئی پرچی بھیجتا ہے ماں کا شان بیان کرو۔ میں نے کہا نہیں کرتا، زندہ تھی تو اس وقت شان کیا تھا، مرنے کے بعد کیوں یاد آیا؟ باپ کا شان بیان کرو۔ اور جب زندہ تھا ساری رات کمرے میں کھو کھو کرتا رہتا تھا، بیوی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر دوسری بھی لے جایا کرتا تھا، باپ کے لیے کھانسی کا شربت لانے کے تیرے پاس پیسے نہیں۔ بیوی کی شکایت پر ماں باپ پر لان ڈال کر کے ایک منٹ میں ان کی اتار کے رکھ دیتا تھا، آج مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ماں باپ کا شان سنو۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کو ایک پانی کا پیالہ پلا دیا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک میرے حوض کوثر سے اسے 70 پیالے نہیں پلا دیے جائیں گے۔
امی کو شوگر کی بیماری، باپ کو پھیپھڑوں کی بیماری، ماں باپ کمزور ہے، اللہ اکبر، ان کی جوانی کا تو روب پورے علاقے میں، پورے سیکٹر میں تھا۔ یہ بوڑھے کب سے ہو گئے، ہسپتال لے کے جا رہے ہیں، مولوی صاحب دعا فرماؤ، کیا دعا فرماؤ، امی کے لیے آسانی ہو جائے، ابو کے لیے آسانی ہو جائے۔ کبھی مولوی صاحب نے پوچھا آسانی کا کیا مطلب، کل کے مرتے آج مر جائے۔ ماں باپ کے لیے آسانی مانگ رہا ہے، یوں کو نہیں کہتا اللہ کرے میری صحت میرے ماں باپ کو لگ جائے۔ کراچی کے لوگوں تم بڑے بے وفا ہو، ابھی مرد کے قبرستان نہیں پہنچتے، تم رات ہی اٹھا کے دی سینٹر میں بھیج دیتے ہو۔ کوئی مردہ تمہیں کھائے گا نہیں، کوئی مردہ تمہیں پکڑے گا نہیں۔ ہاں جی، ہمارے گھر کے اندر جگہ کوئی نہیں نہلانے کی، وہاں صاف ستھرا نہلائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، عیدی والے نہلائیں، بڑا ثواب کا کام ہے۔ سیلانی والے، چھیپا والے نہلائیں، بڑا ثواب کا کام ہے۔ عیدی والے نہلائیں گے، مردہ سمجھ کے میت پہ پانی ڈالیں گے، بیٹا نہلائے گا، ابے کے جسم پہ پانی ڈال کے کہے گا اللہ جسم دھونا میرا کام ہے، نام اعمال کو گناہوں سے پاک کر دینا تیرا کام ہے۔ مسجد کا مولوی صاحب اللہ زندگیوں میں برکت دے، جنازہ پڑھائیں گے، اللہم اغفر لی حیینا و میتنا پہ خیال آئے گا، یا اللہ مرنے والے کی مغفرت کر، میرا نمازی ہے، بیٹا نماز پڑھائے گا، باپ کے جنازے کے پیچھے کھڑا ہو کر پیچھے کھڑا ہو کے جنازہ پڑھائے گا، کہے گا یا اللہ دعا کر کے آنسو بہانا میرا کام ہے، قبر میں پہنچنے سے پہلے رحمت کی برسات کر دینا تیرا کام ہے۔ مجھے آج آپ بتاؤ 10 محرم کو یہ ابو کیوں یاد آتے ہیں، امی کیوں یاد آتی ہے آپ کو؟ ہر ہالیڈے پر، ہر اتوار، ہر ہفتے میں امی یاد کیوں نہیں آتی؟ جمعے کا دن میرا نبی مسجد نبوی سے نکلے، قبرستان جنت البقیع میں پہنچے، حضور نے پاؤں سے جوتے اتار دیے، صحابہ رونے لگے، کملی والے پیر سے جوتے کیوں اتار دیے؟ فرمایا ان لوگوں کے شہر میں جا رہا ہوں جو اپنے جسم پہ مکھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہم نے تو ماں باپ کا حق یہ سمجھا، ایک دیگ پکائی، بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا، سارے اکٹھے ہو کے امی ابو ہو کر کے رو لیا، ہم 1 سال کے بعد یاد کریں گے۔ قبرستان چلے گئے، 1.5 گھنٹہ جا کے قبر کی لپائی کر کے آ گئے۔ جب قبرستان سے لپائی کر کے گلاب کے پھولوں کے ہاتھ ڈال کے چوارے مکھانے مٹھائی ڈال کے واپس آتے ہو، امی رو کے کہتی ہے، ابو رو کے کہتے ہیں اتنا بے وفا نکلا، ہم نے سردی کی راتوں میں پیشاب کے کپڑوں میں تجھے سینے سے لٹایا، آج میرے بچے قبر کے پاس کھڑا ہو کے آنسو بہا جاتا، اللہ ہماری قبر ہری کر دیتا۔ میرے بچے ہمیں گلاب کے پھولوں کی ضرورت نہیں، میرے بچے ہمیں گلاب کے پھولوں کی چادر کی ضرورت نہیں، تیرا ابو چلتا، تیرا منہ ہلتا، تیری زبان ہلتی، اور میرے بچے اللہ اکبر گلاب کے پھولوں کی چادر ڈال کے قبر کا اوپر سجا دیا، اور میرے بچے سرانے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا تیرا کام تھا، قبر کو اندر سے سجا دینا خدا کا کام تھا۔ گھر سے نکلو موٹر سائیکل پہ دفتر پہ جا رہے ہو، درود شریف پڑھتے جاؤ، سورہ کوثر پڑھتے جاؤ، سورہ تکاثر پڑھتے جاؤ، قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق ناس پڑھتے جاؤ، 100 دفعہ تو پڑھ لو گے۔ سورہ اخلاص دکان پر جانے تک، دفتر جانے تک، اپنے آفس جانے تک، اپنے شو روم جانے تک 100 مرتبہ پڑھ لو گے۔ خدا پاک کی قسم موٹر سائیکل سے قدم نیچے بعد میں آئے گا، پتہ نہیں کتنے قرآن کا ثواب بنا کر اللہ ماں باپ کی قبر میں پہنچا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ، کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ حضرت نشے کی حالت میں ہوتا تھا، روزانہ شراب پی کے سینما دیکھ کے گھر آتا،
آج میرے بچوں آپ سلمہ تو نہیں دیکھ رہے لیکن سلمہ والی حرکتوں سے کم نہیں. جہاں رات کے 10 بجے دکان بند، روٹی کھائی، چوکوں میں آ کے بیٹھ گئے. کس کس کی ہوا کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو؟ تمہیں میرے سے زیادہ پتہ ہے. پردے میں رہنے دو. میں ایسی واحیات بات نہیں کروں گا جس سے میری بہنوں کی عزت نفس مجروح ہو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وقت کا امام ہے. قول سن لو، فرمایا زنا ایک قرض ہے. کسی کی بیٹی سے زنا کا قرض لوگے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب یہ قرض تیری بیٹی سے چکا دیا جائے گا. عبد الشکور دیل پوری نشہ کیا کرتا تھا، سینما دیکھا کرتا تھا. بیوی سو جایا کرتی تھی، بچے سو جایا کرتے تھے. بوڑھی ماں دروازے کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی. ادھر دروازہ بجاتا، ماں کھول کے سینے سے لگاتی، کہتی شرم نہیں آتی؟ بچپن کے گود کے جھولوں کا ہی کم سے کم حیا کر لے. تجھے پتہ نہیں میں 9 مہینے تجھے پیٹ میں اٹھا کے پھرتی رہی، اتنے نازوں سے میں نے پالا، مجھے کیا پتا تھا تجھے دنیا کی نظر لگ جائے گی. جاؤ اپنی ماں کا چہرہ جا کے دیکھا کرو، کیسے بھی اسی مایوسی ٹپک رہی ہے. گھر میں گھستے ہو، باپ دیکھ کے شرم سے نیچے سر کرتا ہے، کہتا اللہ اللہ، جب میں نے اپنی بیوی کی گود میں دیکھا تھا ویسا مجھے لگتا کوئی نہیں. الہی گود بدل گئی یا گود میں آنے والا بدل گیا. نہیں کوئی دربار نہ چھوڑا. غازی بابا کے دربار پہ چلے گئے، ٹھٹے صحابی کے دربار پہ چلے گئے. کوئی غار نہ چھوڑا، کوئی دربار نہ چھوڑا، کوئی درخت نہ چھوڑا. آنے والا آ گیا، اس نے آ کے ایسا رستہ اختیار کر لیا، کونے میں بیٹھ کے سفید داڑھی والا داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہے یا اللہ تجھے سفید داڑھی کا واسطہ، یا مجھے اٹھا لے یا اسے اٹھا لے. نوجوانوں آپ کو پتہ بھی ہے آپ کے ماں باپ نے شرمندگی سے لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا. محلے میں تمہاری ماں نہیں جاتی کہ یوں نہ کہہ دے تیرے بیٹے کو کس کی نظر لگ گئی. باپ شرم کے مارے مسجد میں نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی یوں نہ کہہ دے حاجی صاحب تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے.